السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے رمضان، صحت اور ہومیوپیتھی کے بارے میں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نہ صرف تمام روزے رکھیں بلکہ عبادت بھی بھرپور طریقے سے کریں، لیکن اکثر ہوتا کیا ہے، روزے کے دوران پیاس کی شدت، سر درد، معدے کی جلن یا شدید کمزوری ہمیں نڈھال کر دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اپنی خوراک اور طرز زندگی میں کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں کہ روزہ آپ کو تنگ نہ کرے اور ساتھ ہی آپ کو ایسی بہترین ہومیوپیتھک ادویات بتاؤں جو روزے کی حالت میں آپ کی توانائی برقرار رکھنے میں آپ کی مدد کریں اور پیاس کی شدت کو کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوں۔ طرز زندگی اور احتیاطی تدابیر کی ہم بات کریں تو روزہ تب مشکل ہوتا ہے جب ہم سحری اور افطاری میں غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ سحری کا انتخاب، سحری میں دہی کا استعمال لازمی کریں۔ یہ سارا دن آپ کے معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ سفید چینی اور زیادہ نمک والی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ یہ پیاس بڑھاتی ہیں۔ پانی کا درست استعمال کریں۔ افطاری سے سحر کے درمیان وقفے سے پانی پئیں۔ ایک ساتھ زیادہ پانی پینے سے گریز کریں، وہ گردوں پہ بوجھ ڈالتا ہے اور جلد جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ تلی ہوئی اشیاء سے دور رہیں۔ سموسے، پکوڑے زبان کو تو اچھے لگتے ہیں لیکن یہ معدے میں تیزابیت پیدا کرتے ہیں جس سے اگلے دن روزے میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اب اگر ہم آئیں ہومیوپیتھک ادویات کی طرف اور اس کے فوائد کی طرف، تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج اس سلسلے میں بہت معاون ہے، روزے داروں کے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ ان ادویات کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے اور یہ جسم کے قدرتی نظام کو فعال کرتی ہیں۔ یہاں کچھ خاص ادویات کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا جو کہ میری پریکٹس میں رہی ہیں۔ ایک ہماری دوا ہے، اسے کہتے ہیں گلونائن یا گلونینم۔ اگر دھوپ یا گرمی کی وجہ سے روزے میں سر درد ہو یا لو لگنے کا ڈر ہو، بعض لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں تو یہ دوا جادوئی اثر دکھاتی ہے۔ ایک اور دوا ہے جس کا نام ہے آرسینک البم۔ افطاری میں باہر کے کھانے یا بدہضمی کی وجہ سے اگر بہت خرابی پیدا ہو جائے یا پیاس کی بار بار شدت محسوس ہو تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔
ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں نقص و میکا۔ سحری کے بعد اگر بھاری پن محسوس ہو یا تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی بڑھ جائے تو رات سونے سے پہلے اس دوا کی ایک خوراک پورا دن پرسکون رکھے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ روزے سے کمزوری ہوتی ہے تو 5 فوزز ہماری ایک دوا آتی ہے، مجموعہ ہے، یہ 5 مرکبات کا مجموعہ ہے۔ روزے کے دوران جو نقاہت اور کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے ایک بہترین ٹونک کا کام کرتی ہے۔ ویڈیو میں بتائی گئی ادویات ہمیشہ اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کریں، کیونکہ بعض دفعہ کچھ علامات جو آپ خود نہیں جانچ سکتے تو جب آپ کسی معالج سے بات کریں گے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے بات کریں گے تو وہ آپ کو بہتر مشورہ دیں گے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ رمضان صبر اور شکر کا مہینہ ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی احتیاط اور صبح اور شام کو خاص طور پہ کریں اور صحیح ہومیوپیتھک دوا کا انتخاب کریں تو ہمیں یہ سارے مسائل سے دوچار ہونا نہیں پڑے گا جو ہمیں عبادت سے دور رکھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے اور روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے آگاہی ہو، اور جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ریسرچ اور معلومات وقت ضرورت ملتی رہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔